الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ فرمایا اللہ کے نزدیک دین یقیناً قطعی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اللہ کو جو منظور ہے، جو مقبول ہے، اللہ کی رضا جس میں ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ ہمارا آج کل کا جو رویہ عامۃ المسلمین کا ہے اور مسلمان حکومتوں کا ہے، وہ ایک بڑا عجیب سا ہے کہ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ جو بلند بانگ دعوے قیام امن کے یا انسانیت کے تحفظ کے یا لوگوں کے حقوق کے کیے جاتے ہیں، ان سے بڑھ کر اسلام نے ہر فرد انسانیت کو سلامتی کی ضمانت دی ہے، اور بنیادی بات جو ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی شخص پر اسلام قبول کرنے کے لیے جبر نہیں کیا جائے۔ تاریخ 14 صدیوں کی اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ عہد زرعی کو چھوڑ دیں، خلفائے راشدین کے عہد کو چھوڑ دیں، خیر القرون کو چھوڑ دیں، قرون ثلاثہ کو چھوڑ دیں، جب اسلام میں مسلمانوں میں مطلق العنان حکمران آئے، بر صغیر میں کتنے یہاں مسلمان حکمران گزرے ہیں، ان کے عہد میں کس اقلیت پر کون سی زیادتی ہوئی؟ اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی عہدے کی اہلیت رکھتا تھا تو بڑے بڑے عہدوں پر متمکن تھے، ان کے پاس جاگیریں ریاستیں بھی تھیں، ان کے جان مال آبرو کا تحفظ کیا جاتا تھا، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ حاصل تھا۔ بر صغیر کی تاریخ ہی دیکھ لیں۔ اسی طرح روئے زمین پر تاریخ عالم میں اسلام جہاں بھی پہنچا اس نے امن، سلامتی اور عدل کی بات کی۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ مسلمان ریاستوں میں جو غیر مسلم رہے وہ پورے طور پر پرامن رہے۔ یہ ہم آہنگی اور یہ اتحاد تو درست ہے، لیکن کفر، شرک اور اسلام میں یہ اتحاد ممکن نہیں کہ سارے مذہب حق ہیں، جی سارے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اب جس طرح جو لے رہا ہے وہ لیتا رہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینے کی شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام اس طرح لیا جائے جس طرح اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی بین المذاہب مکالمہ ہو، اور اس میں اس کو مغرب کو بھی یہ بڑی شکایت ہے، بلکہ میں اس دن ان کے جو تبصرے سن رہا تھا سیٹلائٹ پہ، تو وہ کمنٹیٹر کہہ رہا تھا کہ اسلام ہیز دا مناپلی آن دا ٹروتھ، کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سچائی پر ان کی اجارہ داری ہے، یعنی صرف یہی سچے ہیں، باقی کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ واقعی یہ درست ہے، یہ مناپلی کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مناپلی نہیں ہے۔ اگر یہ مناپلی ہے تو پھر اس کی ہے جس کی رضا کے لیے مذہب بنتا ہے۔ مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ وہ نظریہ، وہ عقیدہ، وہ رویہ، وہ کردار جس پر خالق کائنات، مالک الملک، اللہ کا خالق، مالک، اور جس کے پاس
انسان کو واپس جانا ہے، انسانوں کا وہ خالق جو انسانوں کو پال رہا ہے، جس نے انسانوں کو سوچ بچار کردار کی قوت دی ہے، جو انسانوں کو موت دیتا ہے، موت کے بعد حیات دیتا ہے، اور روز حشر جس کے سامنے سب نے پیش ہو، وہ جس بات پہ راضی ہو، اس عمل کا نام دین ہے۔ اب اس بات کی گواہی کون دے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ دین ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، یہ ایک منصب ہے نبوت کا؟ اس پہ گواہی ہوگی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پاس یہ اللہ کا کلام ہے، 30 پارے ہیں، پوری انسانی زندگی کا لاہ عمل ہے۔ جہاں جہاں ضرورت پڑی تاریخ عالم سے اس نے حوالے دیے ہیں، عقائد و نظریات سے لے کر اعمال و کردار تک، خرید و فروخت اور بیع و شراء سے لے کر اصول حکمرانی تک، جنگوں اور صلح کے اصول، پوری انسانی زندگی کو زیر بحث لایا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے پاس کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ سارے جو اس میں کتاب میں جو کچھ ہے یہ سارا اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی بات ہے۔ اسی طرح اس کی جو تفسیر و تعبیر ہے وہ کہاں تک جاتی ہے؟ قرآن میں تو اجمال ہے، بنیادی باتیں ہیں، اصولی باتیں ہیں۔ اب وہ اصول کہاں کہاں لاگو ہوتے ہیں اور ان کی وضاحت کیا ہے، یہ ساری بات حدیث شریف میں موجود ہے۔ قرآن نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ۔ اب صلاۃ کے اوقات کیا ہیں، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، ہر رکعت میں پڑھنا کیا ہے، اس میں رکوع سجود کتنے ہیں، کس طرح سے کرنے ہیں، نماز شروع کیسے کرنی ہے، ختم کیسے کرنی ہے، نماز کس حالت میں ہوتی ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، وضو کیسے ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن نے تو فرائض وضو بتا دیے کہ کونیوں تک ہاتھ دھو لو، منہ کو دھو، سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو لو، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کی آگے وضاحت کہاں سے ملے گی، ترتیب کہاں سے ملے گی، پہلے کون سا کام کرنا ہے، بعد میں کون سا کام کرنا ہے، وہ ساری بات اس ہستی نے بتائی جس نے یہ بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ فرائض نبوت میں ہے۔ جس طرح قرآن صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اب آپ پر وحی نازل ہوتی تو بعض اوقات صحابہ کرام کے مجمع میں بھی وحی نازل ہوتی، لیکن وحی الہی کو سنتے صرف محمد الرسول اللہ، کوئی دوسرا ایسا گواہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں بھی جو کہے جناب میں بھی سن رہا تھا یہی الفاظ تھے، نہ، صرف ایک ہستی کی شہادت ہے اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ وحی نازل ہے۔ اور جب وحی نازل ہوتی، حضور آیت تلاوت فرماتے تو اکثر اوقات یہ واقعہ سیرت میں ملتا ہے کہ آپ صحابہ کرام پہ سوال کر دیتے جو عرب کے چنے ہوئے لوگ تھے اور فاضل تھے، زبان کے ماہر اور زباندان تھے، کہ بھئی کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو جملہ، یہ جو آیہ کریمہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کبھی کسی صحابی نے یہ جرأت نہیں کی کہ جی میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، بلکہ سب یک زباں عرض کرتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم۔ جتنی دفعہ حضور نے یہ سوال فرمایا کہ بھئی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے اور کیا سمجھتے ہو تم اس سے کیا مراد ہے، تو سب نے ہر بار یہی عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ کے بتانے سے ہم جانیں۔
اور یہی اصول قرآن نے بتایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، فرائض نبوت میں ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان پر کیا نازل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے جو وضاحت فرمائی، آپ نے جو تعلیم فرمائی، صحابہ کا تعامل، قرآن کا حکم بڑا سادہ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو منظور ہے دین وہ اسلام اور صرف اسلام۔ اسلام کے باہر کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی کام دین کے نام پر اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ پہلے جو انبیاء علیہ والسلام تشریف لائے، سب کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو نبی ماننا ضروری ہے۔ کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ حتیٰ کہ اس حد تک ملتا ہے سیرت میں اور احادیث میں کہ کسی آدمی کو تورات کا ایک کوئی پرانا ورق مل گیا، اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دے دیا، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے یا مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ اب بات تو یہ تھی کہ اس کی عبارت شاید حضور کو دکھانا چاہ رہے ہوں، یہ سمجھنا چاہ رہے ہوں کہ حضور تورات میں بھی یہ تھا، قرآن میں بھی یہ ہے۔ جیسا آج کل ایک رواج نکلا ہوا ہے کہ جی ہم نے قرآن کو سائنس سے ثابت کر دیا، ہم نے قرآن کو تورات اور انجیل سے ثابت کر دیا۔ یہ سب فضول ہے۔ قرآن کو کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ سائنس کی، بلکہ تورات کو، انجیل کو اور سائنس کو قرآن کی ضرورت ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی، اب ان میں کوئی بات اصلی بھی ہے، جس بات کی قرآن تائید کرتا ہے وہ اصلی ہے، یعنی وہ خود محتاج ہیں قرآن کی شہادت کی۔ سائنس ہمارے سامنے ہے، صدیوں بھٹکنے کے بعد کسی ایک حقیقت تک پہنچتی ہے جس کی وضاحت قرآن نے صدیوں پہلے فرما دی۔ آج آپ کے پاس آلات ہیں، مشینیں ہیں، آپ ایک حاملہ خاتون کا ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، وہ مشین لگاتا ہے، وہ کہتا ہے جی بچہ ہے، جی صحت مند ہے، جی نہیں صحت مند، جی بچی ہے، جی بچہ ہے۔ اور وہ بھی میں نے دیکھا کہ آج اس زمانے میں بھی وہ غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال چلو سائنس نے دریافت کر لیا کہ جی وہ اتنا اس طرح سے نطفہ رحم میں پہنچتا ہے، اتنا وقت میں وہ خون بنتا ہے، اتنے وقت میں گوشت بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اتنے عرصے بعد اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے تو 1400 سال پہلے یہ ساری حقیقت بتا دی تھی۔ سائنس نے کون سا تیر مارا؟ صرف ان باتوں کی تصدیق کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، بلکہ میعاد تک، اوقات تک، دنوں اور گھنٹوں تک کہ نطفے سے لوتھڑا کتنے وقت میں بنتا ہے، اس سے گوشت کتنے وقت میں بنتا ہے، اس سے ہڈی کتنے وقت میں بنتی ہے، اس سے وجود کتنے وقت میں بنتا ہے، اور روح کب پھونکی جاتی ہے، سارا کچھ قرآن نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ اور 14 صدیاں بعد سر کھپا کھپا کر سائنس اس کی تصدیق تک پہنچی کہ واقعی ایسا ہو۔ اس وقت کون سی مشینیں تھیں، کون سے آلات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جس نے بنایا، پیدا کیا، وہ تو جانتا ہے۔ اس نے اپنے نبی کو بتایا، اس نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا۔ تو اسی طرح قرآن کو کسی خارجی گواہی کی ضرورت نہ ہے، نہ اللہ کریم نے اسے محتاج رکھا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی گواہی ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات محمد الرسول اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کی وضاحت وہ مانی جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہمارے دانشوروں کا کیا ہے؟ میں خود اپنے کانوں سے سن رہا تھا، ٹیلی ویژن پر ایک دانشور فرما رہے تھے کہ بھئی شراب سے اجتناب کا حکم تو قرآن میں ہے، بجتنبو ہو تو قرآن نے کہا کہ اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرو،
لیکن حرام نہیں کہا اور اتنا منع نہیں کیا کہ بندہ پیے ہی نہیں۔ تو قرآن نے منع کیا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تھوڑا بہت پی لیتا ہے تو وہ حرام تو نہیں ہے نا، وہ تو اجتناب کا حکم ہے، حرمت کا تو کہیں نہیں قرآن میں۔ اسی طرح پردے کے بارے کہہ دیا جاتا ہے، یہ بڑا مزے کا سوال ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سر پر دوپٹہ لو؟ تو میرے بھائی دیکھنا یہ پڑے گا کہ قرآن کی وضاحت، تفسیر و تعبیر اللہ کے جس رسول نے قرآن بتایا اس نے قرآن کی تعبیر بتائی۔ تو یہ جو وجتنبو یا اجتناب کا حکم ہے شراب سے، اس کا معنی حضور نے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ آج کے اس لمحے سے شراب حرام ہے، اور نہ صرف شراب پینا حرام ہے، شراب بنانا حرام ہے، شراب بیچنا حرام ہے، شراب پر مزدوری کرنا حرام ہے کہ آپ کے پاس آپ مزدوری کے لیے یا کوئی کہتا ہے یار یہ شراب کی پیٹی اٹھا کر وہاں رکھو اتنے پیسے لے لو، تو وہ مزدوری اور اجرت بھی حرام ہے۔ اب کسی کو اگر یہ عادت بد ہے تو وہ پیے، لیکن اسے حرام تو سمجھے، شاید کبھی توبہ کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر اسے قرآن میں تحریف کر کے، وہ برابر ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ تو نہیں بدل سکتے، لیکن اگر آپ معنی بدلنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح مذہب میں جو آج کل ہم آہنگی پہ زور دیا جا رہا ہے، تو یہ ہم آہنگی اور یہ اتفاق اسلام قبول نہیں کرتا کہ وہ کہے جی ہندو مت بھی ٹھیک ہے، موجودہ دور کی عیسائیت بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، لہذا سارے حق پر ہیں، مل جل کر کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ حق صرف اسلام ہے، سارے گمراہ ہیں۔ کسی کا جی چاہے تو اس حقیقت کو مانے، نہ چاہے تو نہ۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی یہودی رہنا چاہتا ہے رہے، اسے اسلام مجبور نہیں کرتا، کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی ہندو رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی کسی اور فرقے میں رہنا چاہتا ہے رہے، اس سے آزادی ہے۔ اللہ نے اسے زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اللہ کے حکم سے کوئی اس کی جان نہیں لے سکتا۔ اللہ نے اسے عقیدہ رکھنے کا حق دیا ہے، کوئی اسے اس بات پر اس سے زبردستی نہیں کر سکتا کہ تمہارا عقیدہ یہ کیوں ہے یا وہ خود پوچھے گا۔ لیکن حق کیا ہے؟ صرف اسلام، اسلام اور صرف اسلام، اس میں کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور دین کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام میں یہ عقیدہ ہونا کہ اس میں اللہ کی رضا ہے اور اس پر اللہ ثواب دے گا، بہتر اجر دے گا، وہ دین ہوتا ہے۔ مذاہب بے شمار ہو سکتے ہیں، مذہب ہوتا ہے طرز حیات، جسے آپ کلچر کہتے ہیں، تہذیب کہتے ہیں، اسے عربی مذہب بھی کہتے ہیں، چلنے کا راستہ، ذہب یذہب سے، جس ایک بیٹن ٹریک، لوگ جس طرح سے چلتے ہیں اپنی زندگی میں، جو روش اختیار کرتے ہیں، وہ مذہب ہے۔ مذاہب بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن دین صرف ایک ہے، اور دین ہے اسلام، یعنی زندگی کا وہ طرز جس میں نظریے سے لے کر عمل تک اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق ہو، یہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ مغرب کو یہ بڑا شکوہ ہے کہ مسلمان جو ہیں دے ہیو مناپلی آف دا ٹروتھ، کہ یہ اپنے اس پہ سچائی پہ یہ کہتے ہیں ہماری اجارہ داری ہے، اور کسی کے پاس سچائی ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری اجارہ داری نہیں ہے، یہ وہ بتا رہا ہے جس کی رضا کے لیے دین اختیار کیا جاتا ہے۔ دین کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارا پالنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا اور وہ ہستی جس کے پاس ہمیں واپس جانا ہے، اس کی رضامندی نصیب ہو، یہ دین کا حاصل ہے۔ فرمایا یہ راستہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اور وہ میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم وہ ورک لیے ہوئے تورات کا مسجد نبی میں بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے، حجرہ مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز۔ آپ نے پوچھ لیا کہ عمر
کیا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک ورق کسی نے مجھے دیا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا تھا. تو آپ کا رخ انور متغیر ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پہ خفا ہوتے تو رخ انور پہ وہ اثر آ جاتا تھا تو رخ انور متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیٌ، تو ہم تو تورات کا ایک کوئی ورق پھٹا ہوا کہیں سے ملا وہ لے کر اسے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو. آج اگر خود موسیٰ علیہ السلام اسی طرح بقید حیات اسی مادی زندگی میں یہاں موجود ہوتے لما وسعہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خود موسیٰ کو بھی میرے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا. آج اگر خود موسیٰ اس مادی حیات اور مادی وجود کے ساتھ یہاں زندہ موجود ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میرے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا. تم تورات سے کیا تلاش کر رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے. اب اگر اس بات پہ کوئی خفا ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ دین جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا وہ بھی حق ہے، ٹھیک ہے وہ حق تھا جب تک تھا، کتاب سچی تھی جو منزل من اللہ. آپ لوگوں نے کتاب بھی بدل دی، اس میں تعریف کر دی، نظریات بھی بدل دی، عقائد بھی بدل دی، اور اگر آپ نہ بھی بدلتے تو اس کا عہد ہی ختم ہو گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ساری انسانیت کی طرف. ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اولاد آدم میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو سارے پہلے دین ختم ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتلایا اور وہ اسلام ہے جو حضور نے بتلایا. تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو منظور ہے وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی کتابیں بھی تو آسمانی ہیں، اور جن لوگوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو وہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ وہ کیوں قرآن کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں؟ وہ کیوں اسلام کو سچ نہیں مانتے؟ ان کے پاس بھی تو اسلامی کتابیں جو ہیں آسمانی کتابیں ہیں. فرمایا وہ جھگڑا اس لیے کرتے ہیں بغیم بینہم، ان کے پاس جو علم آیا ہے، جو کتابیں آسمانی ان کے پاس ہیں، وہ بھی محمد الرسول اللہ کی تشریف آوری کی بشارت دیتی ہیں، وہ بھی قرآن کے آنے کی بشارت دیتی ہیں، وہ بھی انہیں حکم دیتی ہیں کہ جب اللہ کا آخری نبی مبعوث ہوگا تو تم سب بھی اس کی اطاعت کرو گے. وہ اپنی کتابوں سے بھی بغاوت کر کے، یعنی آپس میں بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کر کے، اپنے دین سے اپنی کتابوں سے بغاوت کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں. اور رہے کفار اور مشرکین تو ان کے پاس تو پہلے سے کوئی حجت نہیں، کوئی آسمانی کتاب نہیں، کوئی آسمانی دلیل نہیں، کسی نبی کی وہ امت نہیں، کسی پیغمبر کا وہ اتباع نہیں، کہ وہ تو پہلے سے گمراہ ہیں. اگر کچھ قوت تھی یا کوئی بات بن سکتی تھی تو وہ ان کی تھی جو اہل کتاب ہیں. وہ کیوں مخالفت کرنے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں بھی حضور کی اور حضور کے دین کی اور حضور پر نازل ہونے والی کتاب کی حقانیت کا حکم موجود ہے. پھر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ بغیم بینہم، اپنے آپس میں بھی بغاوت کر کے، اپنے دین سے بھی بغاوت کر کے، اسلام سے بھی بغاوت کر رہے ہیں. اور یاد رکھو وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یہ مت بھولو کہ اللہ کی آیات کی مخالفت کر کے یا ان کی غلط تعبیریں کر کے تم دنیا کی عیش و عشرت کر لو گے. دنیا فانی ہے، اس کے سارے عیش فانی ہیں، اس کی سارے لذتیں فانی ہیں، اس کے سارے اقتدار فانی ہیں، اس میں جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے اور تم باقی رہنے والے. تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور اللہ بہت
جلد حساب لینے والا ہے۔ قیامت کو دور مت سمجھو، یہ رات دن جو لوگ مر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت بھی قیامت صغریٰ ہے۔ من مات فقد قام قیامت ہوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، اس سے تو پرسش احوال شروع ہو جاتی ہے۔ یوم حشر تو قائم ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی قیامت تو اس کے گلے، اس کی انفرادی قیامت تو اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ یوم حشر تو ساری انسانیت کی قیامت یکجا برپا ہوگی، لیکن اس کی ذاتی قیامت تو برپا ہو جاتی ہے، اس کا حساب کتاب تو شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔